مرزا بشیر احمد کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں ہمیشہ نیم بند رہتی تھیں۔ یہ تو بات ٹھیک ہے یار، میں نے مرزا صاحب کی 76 ڈیفرنٹ تصویریں جمع کی تھی، لیکن 76 تصویروں میں سے مجھے ایک بھی ایسی نہیں ملی جس میں مرزا صاحب کی آنکھیں کھلی ہوں یا کچھ ہی کھلی ہوں۔ وہ جو اس نے کہا تھا نا بانو نے، کہ جو نہا رہی تھی کھرے کے اندر بیٹھ کے، اس نے کہا ہائے ہائے نہیں تو اتھے نہا رہی ہیں جدو کہ مرزا صاحب اتھے کتاب لکھ رہے نے، تو انہیں کہا انہوں چنے نو کچھ دکھدا ہے، اس نے کہا تھا نا انہوں چنے نو کچھ دکھدا ہے۔ تو وہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں نے ان کی اتنی تصویریں دیکھی ہیں، ان میں سے ایک بھی مجھے ایسی نہیں ملی جس کے بارے میں مجھے لگا ہو کہ مرزا صاحب کی آنکھیں اس میں یا کھلی ہیں۔ تو ان کا بیٹا نے بالکل صحیح الفاظ یوز کیے کہ آپ کی آنکھیں ہمیشہ نیم بند رہتی تھی اور ادھر ادھر آنکھیں اٹھا کر دیکھنے کی آپ کو عادت نہیں تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ سیر میں جاتے ہوئے آپ کسی خادم کا ذکر غائب کے سیغے میں فرماتے، حالانکہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوتا، مرزا صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی غائب کے سیغے میں اس کی بات کر رہے ہوتے تھے۔ پھر کسی کے بتلانے پر آپ کو پتہ چلتا کہ وہ شخص تو آپ کے ساتھ ہے۔ واہ جی واہ، کیا یہ میں کہہ رہا ہوں، مرزا بشیر احمد کی بھلے ہے بھائی، جو اس نے مرزے کا بیڑا گرک کیا ہے نا یار، اور جو اس نے مرزے کو ایکسپوز کیا ہے، یہ چیزیں تو ہمیں کبھی پتہ لگ ہی نہیں سکتی تھیں۔ تو اس کا شکریہ ادا کرنا جو ہے نا ہمیں فرض ہے بشیر احمد ایم اے کا۔ جتنے بھی لوگ یہ مرزا صاحب کے خلاف کام کرتے ہیں، رد قادیانیت کے اوپر کام کرتے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ شکریہ ادا کریں کہ بشیر احمد ایم اے آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں گھر کے اندر کی باتیں اپنی امی سے پوچھ پوچھ کے آگے بتاتے رہے ہو۔ لیکن کچھ باتیں میں مجھے یہ اس کا بھی لگتا ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے ساروں نے تبدیلیاں کی ہیں نا، اسی طرح مرزا صاحب نے بھی مطلب اپنی زندگی میں جس طرح مطلب اپنی بعض سٹیٹمنٹیں چینج کی ہیں، اس نے روایتوں میں بھی مرزے کے صحابیوں نے بھی ڈنڈیاں ماری ہوئی ہیں اور بیوی نے تو بہت ساری ماری ہوئی ہیں۔ اچھا، سیرت المہندی کی ہی جلد سوئم ہے اور صفحہ نمبر 131 ہے۔ ڈاکٹر محمد اسماعیل نے بیان کیا کہ ایک دفعہ لدھیانہ میں رمضان کا روزہ رکھا ہوا تھا کہ دل گھٹنے کا دورہ ہوا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اس وقت غروب آفتاب کا وقت بہت قریب تھا، لیکن آپ نے فوراً روزہ توڑ دیا۔ آپ ہمیشہ شریعت میں سہل رستے کو اختیار فرماتے تھے۔ واہ جی واہ، زبردست۔ چلو خیر، اس میں تو کوئی شرعی برائی نہیں ہے، بندے کی طبیعت خراب ہے تو کھول دے، لیکن اگر رک سکتے ہو 2 منٹ۔ اچھا، مرزا صاحب کی شاعری بھی آج یار کوئی نکلی ہے مجھ سے، وہ اس شاعری کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں۔ مرزا صاحب نے جس وقت محمدی بیگم نے ان کے پیار کا انکار کر دیا اور ریجیکٹ کر دیا، تو اس کے بعد مرزا صاحب نے لکھا تھا کہ عشق کا روگ ہے کیا پوچھتے ہو اس کی دعا ہے پپو، عشق کا روگ ہے کیا پوچھتے ہو اس کی دعا، اس بیمار کا مرنا ہی دعا ہوتا ہے، کچھ مزہ پایا میرے دل ابھی کچھ پاؤ گے، تم بھی کہتے تھے کہ الفت میں مزہ ہوتا ہے، ہائے کیوں ہجر کے عالم میں پڑے پڑے مفت بیٹھے بٹھائے، ہائے کیوں ہجر کے عالم میں پڑے مفت بیٹھے بٹھائے غم میں پڑے، اس کے جانے سے صبر دل سے گیا، ہوش بھی ورتے عدم میں پڑے، سبب کوئی خداوند بنا دے کسی صورت سے وہ صورت دکھا دے۔ وہ پھر صورت بعد میں ان کو نظر آئی نا، وہ لال رنگ کے جالی والے لباس کے اندر، تو وہ مرزا صاحب اس کی صبح شام دعائیں کیا کرتے تھے، خداوند کوئی صورت بنا دے کسی صورت سے وہ صورت دکھا دے، کرم فرما کے او میرے جانی بہت روئے ہیں اب ہم کو ہنسا دے، کبھی نکلے گا آخر تنگ ہو کر وہ ایک بار شور و غل مچا دے، نہ سر کی ہوش ہے نہ تم کو، نہ سر کی ہوش ہے تم کو نہ پاکے، سمجھ ایسی ہوئی قدرت خدا کی، میرے بت اب سے پردہ میں رہو تم کہ کافر ہو گئی خلقت خدا کی، نہیں منظور تھا گر تم کو الفت تو یہ مجھ کو بھی جتلایا تو ہوتا، میری دل سوزیوں سے بے خبر ہو میرا کچھ بھید بھی پایا تو ہوتا، دل اپنا اس کو دوں یا ہوش میں یا جہاں کوئی ایک حکم فرمایا تو ہوتا۔ یہ سیرت المہندی کے اندر یہ نظم مرزا صاحب کی موجود ہے، دل برداشتہ ہونے کے بعد، ریجیکشن محمدی بیگم سے پانے کے بعد، صفحہ نمبر 232 جلد اول کے اوپر موجود ہے میرے بھائی۔ اچھا، دل ٹوٹا ہوا ہے نا یار، ہے عثمان، دل بہت زیادہ بیچارے کا ٹوٹا ہوا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے
کہ ایک دفعہ حضرت صاحب سناتے تھے کہ جب میں بچہ ہوتا تھا تو ایک دفعہ دیکھا بچوں نے کہا کہ گھر جاؤ، گھر سے کچھ میٹھا لاؤ۔ میں گھر میں آیا اور بغیر کسی سے پوچھے ایک برتن سے سفید بورا، یعنی کہ چینی، اس زمانے میں شکر ہوا کرتی تھی، جو سفید چینی ہوتی تھی اس کو سفید بورا کہتے تھے، سفید بورا اپنی جیبوں میں بھر کر باہر لے گیا۔ راستے میں ایک بھٹی بھر کر منہ میں ڈالی، بس پھر کیا تھا، میرا دم رک گیا، بڑی تکلیف ہوئی۔ کیا معلوم کہ جسے میں نے سفید بورا سمجھ کر جیبوں میں بھرا تھا وہ بورا نہ تھا بلکہ پسا ہوا نمک تھا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ مجھے یاد آ گیا ایک دفعہ گھر میں میٹھی میٹھی روٹیاں پکی، حضرت صاحب کو میٹھی روٹیاں پسند تھیں، جب آپ کھانے لگے تو اس کا ذائقہ بدلا ہوا پایا، لیکن آپ نے خیال نہ کیا اور کھاتے رہے۔ کچھ اور کھانے پر پھر آپ نے مزید کڑواہٹ محسوس کی۔ والدہ صاحب نے کہا کیا بات ہے، روٹی اچھی نہیں معلوم ہوتی؟ والدہ صاحبہ نے پکانے والوں سے پوچھا کہ تو نے اس میں میٹھا ڈالا تھا؟ والدہ صاحبہ نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہاں سے ڈالا تھا، ڈبہ لاؤ، وہ برتن لاؤ۔ وہ عورت ٹین کا ایک ڈبہ اٹھا لائی تو دیکھا کہ وہ تو کونین کا ڈبہ تھا۔ اس عورت نے جالت سے بجائے میٹھی روٹیوں کے انہوں میں کونین ڈال دی تھی۔ اس دن گھر میں بھی یہ ایک لطیفہ ہی ہو گیا۔ کیا بات ہے یار، دیکھو جاداں دا انکار، حضرت عیسیٰ دا انکار، ہور 50 چیزاں دے الہام، پتہ نہیں کی گند بلا کھا رہے ہیں۔ اتھے الہام نہیں ہوندے یار کہ بھائی یہ چینی نہیں ہے، یہ نمک ہی ہے، یہ روٹی جڑی تو کھا رہے ہیں، لیکن وہ کھائی بھی جا رہے ہیں۔ 20 کلو ڈرتے بڑا سن ویسے۔ یہ بھی حوالہ میں تمہیں دینا، ایک منٹ مینوں اتنے آ جاؤ عثمان بھائی، ذرا دیکھو گل بات کرنی ہے، میں تھوڑا گڈی چلا رہے ہیں، نہیں تو حوالے میں تمہیں ہور پڑھ کے سنانا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی پپو بھیا، تسی کیوں کہتے ہو کہ یار میں جھوٹے حوالے پڑھنا ہے؟ میں ہوں میرے کو سکین سارے موجود نے، لیکن اتنے وہ سکین لاندے لاندے دیر لگ جاندی، نال میں گڈی چلا رہا ہوندا ہے، کئی باری توجہ اتنے بھی رکھنی پیندی ہے۔ پڑھنا تھوڑا ایزی ہوندا ہے، بندہ لگا ہے پڑھی جا رہا ہے، تو تسی یہ میرے اتنے الزام نہ لایا کرو کہ میں جھوٹے حوالے پڑھنا ہے۔ جہاں تمہیں چاہیے ہوئے نا تسی دس دیا کرو، عثمان بھائی پپو جڑے بھی ہون، پڑھو تے گرما گرم نکلے انہیں تے لوکاں نو بھی کھواؤ۔ لو جی پارکنگ لب گئی ہے، جدا مطلب ہے اعلامات دا سلسلہ پھر تو شروع ہوئے گا۔ ہاں جی اگے آ جاؤ۔ رکھنا سوانا روٹی، مرزا صاحب سوانا بھی روٹی کھاندے رہے نے عثمان بھائی۔ بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ بعض بوڑھی عورتوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ بچپن میں حضرت صاحب اپنی والدہ سے روٹی کے ساتھ کچھ کھانے کو مانگا، انہوں نے شاید گڑ کا بتایا کہ یہ لے لو، حضرت نے کہا یہ نہیں لیتا۔ حضرت صاحب جڑے انہوں نے چینی دی عادت پی گئی سی، گڑ انہوں نے پسند نہیں سی، وہ چٹا چٹا مانگتے سن۔ انہوں نے کوئی اور چیز مانگی، حضرت صاحب نے اس پہ بھی وہی جواب دیا۔ اس وقت کسی بات پر چڑی ہوئی بیٹھی تھیں، یعنی کہ دادی صاحبہ جڑے نے، سختی سے کہنے لگی جاؤ پھر راکھ سے روٹی کھا لو۔ حضرت صاحب روٹی پر راکھ ڈال کر بیٹھ گئے اور گھر میں ایک لطیفہ ہو گیا۔ یار ویسے یہ تے منو یار اپنے ماں باپ دا فرما بردار تے ہے عثمان بھائی۔ والدہ نے کہا سوا نہ روٹی کھا لا، تے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی سوا نہ کھا لینے۔ نہیں، والدہ نے تو پہلا کیا کہ گڑ نال کھا لیا، انہوں نے کیا سوا کھاواں گا یا گڑ کھاواں گا میں فیصلہ کراں گا۔ ہاں اچھا، ریشمی ہزار بند، مرزا صاحب ریشمی ہزار بند کیوں بندے سن عثمان بھائی؟ رسیت المہندی دی جلد اول صفحہ نمبر 55 فرماندے نے بشیر احمد احمد صاحب کہ خاکسار عرض کرتا ہے جب ہم بچے تھے تو حضرت قادیان کے مسیح خواہ کام کر رہے ہوں یا کسی اور حالت میں ہوں، ہم اگر آپ کے پاس چلے جاتے کہ ابا پیسے دو تو آپ اپنے رومال سے پیسے کھول کر دے دیا کرتے تھے۔ اگر ہم کسی بات پر زیادہ اصرار کرتے تو آپ فرماتے کہ میاں میں اس وقت کام کر رہا ہوں، زیادہ تنگ نہ کرو۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ آپ معمولی نقدی وغیرہ اپنے رومال میں
जो बड़े साइज का होता था, मलमल का बना हुआ था, बांध लिया करते थे, और रुमाल का दूसरा किनारा वास्केट के साथ सिलवा लेते थे या काज में बंधवा लेते थे, और चाबियां हजार बंद के साथ बांधते थे जो बोझ से बाज वक्त लटक रहा होता था। ਚਾਬੀਆਂ ਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਬੋਝ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा, बाज औकात तक वालदा साहबा फरमाती हैं कि हजरत मसीह मौद अमूमन रेशमी हजारबंद इसलिए बांधते थे ताकि खुलने में आसानी हो, और अगर गिरा भी पड़ जाए तो खुलने में दिक्कत ना हो। सूती हजारबंद में आप बाज वक़्त गिरा पड़ जाती थी तो आपको बड़ी तकलीफ होती थी। मिर्जा साहब ਦਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਉਹ ਕਾਟਨ ਵਾਲਾ ਨਾਲਾ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੰਢ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਗੰਢ ਖੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੱਢਿਆ ਨੂਸਰਤ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਹਜ਼ਾਰਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰਾ 'ਚ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿੰਦੀ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ ਅਵਲ ਹੀ ਕੀਜੇ ਸਰ। ਤੇ ਨੈਪੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੈਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਹੋਈ ਨਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਲੋਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਲੋਟ ਨੈਪੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਲੋਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਲੋਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਈਦੇ ਨੇ ਨਾ ਯਾਰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ਮੀ ਨਾੜਾ। ਇਹ ਰੇਸ਼ਮੀ ਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ किधर गया अंग्रेजी लाम, थोड़ा सा अंग्रेजी लाम माल भी करिए। यू मस्ट डू व्हाट आई टोल्ड यू है पप्पू, अंग्रेजी लाम शुरू होने लगी। यू मस्ट डू व्हाट आई टोल्ड यू, दो ऑल men should be angry but God is with you, he shall help you, words of God cannot exchange। यहाँ पर एक्सचेंज होना चाहिए या चेंज होना चाहिए पप्पू? आप भी अंग्रेजी मुल्क में रहते हो। वहां पे क्या होना चाहिए? वहां पर इलाम हुआ हुआ है वर्ड्स ऑफ गॉड कैन नॉट एक्सचेंज, यहाँ पर एक्सचेंज होना चाहिए या चेंज होना चाहिए? चेंज भाई, चेंज। भाई ये मिर्जा साहब के उर्दू के इल्हाम भी गलत, अरबी वाले भी और अंग्रेजी भी ग्रामर के हिसाब से फेल। अच्छा, आई शैल हेल्प यू, you have to go to Amritsar and he halts in the Zilla Peshawar। वो होता ना he has been halted है, he has been halted in the Zilla Peshawar, वो जिला पेशावर में फंस गया है, जिला पेशावर में वो फंस गया है कोई बंदा, he has been halted in जिला पेशावर, तो उसका इल्हाम हो गया है, उसकी जो लिख रहे हैं he halts in the जिला पेशावर। अच्छा, इनमें से कुछ अंग्रेजी इल्हामों की मिर्जा साहब ने खुद भी इल्हामी तशरीह की हुई है कि भाई अंग्रेजी में ही इल्हाम हुआ है और उसका तर्जमा जो है वो भी इल्हाम है, लेकिन कुछ हैं जिनका नहीं है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लेकिन हकीकतुल वही के अंदर एक उनका अंग्रेजी का इल्हाम सफ़ा नंबर 304 के ऊपर है, और अगर रूहानी खजाइन से निकालेंगे तो रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 22 बनेगी, सफ़ा नंबर 316 बनेगा। उसमें मिर्ज़ा साहब को इल्हाम हुआ है, आई लव यू, आई एम विद यू, यस आई एम हैप्पी, life of pain, I shall help you, I can what I will do, who can what we will do, God is coming by his army। ये होना चाहिए ना God is coming with his army है, लेकिन मिर्जा साहब ने वो जो इल्हाम जो हुआ है उसमें विद की बजाय बाय का लफ्ज आ गया है। God is coming by his army, he is with you to kill enemy। सारी दुनिया को कहते रहते हैं लव फॉर ऑल, हेट फॉर नन, लेकिन यहां पर इल्हाम क्या हो रहा है? गॉड इज कमिंग बाय हिज आर्मी, ही इज विद यू टू किल एनिमी, दीज डेज शैल कम व्हेन गॉड शैल हेल्प यू, ग्लोरी बी टू द लॉर्ड गॉड मेकर ऑफ अर्थ एंड हेवन। यहां पर मेकर होना चाहिए या क्रिएटर होना चाहिए यार पप्पू? हेवन और अर्थ को कोई मेक करता है या क्रिएट करता है? कौन सा इंग्लिश का सही लफ्ज आपके ख्याल में? उस्मान भाई आप भी यूके के अंदर ही हो। गॉड मेकर ऑफ द अर्थ एंड हेवन होना चाहिए या गॉड द क्रिएटर ऑफ द अर्थ एंड हेवन?
ہمارے تک تو کریٹر ہی پہنچا تھا، مرزا صاحب کی طرف پہنچ کے کچھ اور ہو گیا. ان تک اچھا آگے جا کے پنجاب اعلامی میں پنجابی بھی شروع ہو گئے ہیں، اور پنجابی اعلام ہے، ایک منٹ مجھے کھول لینے دیں اس کا پیج نمبر 797، ہاں جی، تذکرے کا. اس میں فرماتے ہیں کہ آج رات کو اعلام ہوا، یہ پیر سراج الحق صاحب کی اس کے اندر کتاب میں بھی یہ چھپا ہوا ہے، نور الدین، بس خالی نور الدین کے لفظ کا اعلام ہے. اس کے بعد پھر آگے لکھتے ہیں ایک دفعہ حضرت مسیح موعود نے اپنا یہ پنجابی اعلام سنایا، پٹی پٹی گئی، پٹی پٹی گئی. یہ اب آپ پنجابی جانتے ہیں دونوں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یار؟ یہ جو اعلام ہوا پٹی پٹی گئی. مکتوبات پیر سراج الحق نعمانی، صفحہ نمبر 88، یہ بھی ان کی کتاب جو ہے بک ان کے اوپر موجود ہے alislam.org کے اوپر. اچھا اس کے علاوہ وہ جو انگریزی والا اعلام تھا، I shall help you, you have to go to امرتسر، یہ تھا مکتوب 16 دسمبر 1883 کا بنام میر عباس علی شاہ صاحب، اور یہ مکتوبات احمد کی جلد اول میں صفحہ نمبر 68 پر بھی ہے، صفحہ نمبر 69 میں بھی ہے. اور اس کے بارے میں تذکرہ مؤلف کرنے والوں نے لکھا ہے کہ ابتدا میں جب یہ کتاب مؤلف کی گئی تو اس کی کوئی اور صورت تھی، پھر اس کے بعد قرۃ الہیہ کی ناگہانی تجلی نے عباد کو موسیٰ کی طرح ایک ایسے عالم سے خبر تھی جسے پہلے خبر نہ تھی. یہ عاجز بھی حضرت عمران کی طرح اپنے خیالات کا شب طریق میں سفر کر رہا تھا کہ ایک دفعہ پردہ غیب سے انی انا ربو کا کی آواز آئی، اور ایسے اسرار ظاہر ہوئے جن تک عقل اور خیال کی رسائی نہ تھی. سو اب اس کتاب کا متولی اور محتم ظاہراً و باطن رب العالمین ہے. اور پھر اس کے آگے یہ اعلام ہے کہ I shall help you, you have to go to امرتسر, he is halt in the ضلع پشاور. اور اس کے علاوہ اور بھی تھے، وہ تھے پریشن، عمر، براتوس یا پلاتوس. اس ہفتے میں بعض انگریزی علامات ہوئے. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ جب ان کے بھائی فوت ہوئے ہیں، غلام احمد قادیانی صاحب کے بڑے بھائی جو تھے عبد القادر، جب وہ فوت ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اعلام سے بہت لوگوں کو خبر دی، چنانچہ 2 روز بعد بھائی صاحب فوت ہو گئے. اس ہفتے بہت سے انگریزی علامات ہوئے جن کے کلمات یہ ہیں: پریشن، عمر، براتوس یا پلاتوس. پھر آگے مرزا صاحب ان کی تشریح بھی خود ہی کر رہے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں یعنی پراتوس لفظ ہے یا پلاتوس لفظ ہے، باعث سرعت اعلام. وہ کہتے ہیں یہ اعلام اتنی تیز ہوا ہے کہ دریافت نہیں ہوا کہ مجھے کہ یہ کیا کہا گیا، یا یہ پراتوس ہے. اور آپریشن تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ آپریشن کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ عین نہیں بول سکتے تھے، آ کی آواز ان کی نہیں نکلتی تھی مرزا صاحب کی، اس لیے آپریشن وہ نہیں کہہ سکتے تھے، انہوں نے اس کو پریشن کر دیا. لیکن عمر کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں عمر عربی زبان کا لفظ ہے. اور پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ اس کی جگہ پراتوس اور پریشن کے معنی دریافت کرنے چاہیے کہ وہ کیا ہیں اور یہ کس زبان کے لفظ ہیں. وہ لفظ یہ ہیں ہو شوانا نائسا، یہ بھی معلوم نہیں کس زبان کے ہیں، کیا یہ انگریزی ہے اور کیا اول عربی فکرہ ہے. واہ جی واہ. پھر اس کے آگے پھر انہوں نے عربی لکھی ہوئی ہے کہ یاد و عامل و بالناس رفقاً و احسانا. اور پھر اس کے نیچے انگلش کا اعلام ہے کہ یو مسٹ ڈو what I told you. اور پھر اس کے اردو ترجمہ بھی مرزا صاحب نے خود ہی کیا ہوا ہے کہ تم کو وہ کرنا چاہیے جو میں نے فرمایا ہے. اور نیچے لکھا ہوا ہے یہ اردو عبارت بھی اعلامی ہے. اس کے بعد ایک اور انگریزی اعلام ہے لیکن ترجمہ اس کا اعلامی نہیں ہے. فقرات کی تقدیم و تاخیر کی صحبت سے معلوم نہیں، اور بعض علامات میں فقرات کا تقدم تاخر بھی ہوتا ہے. اور وہ اعلام یہ ہیں: Do all the men should be angry, but God is with you. He shall help you. Words of God cannot exchange. پھر آگے وہ اس کی مزید تفصیل لکھتے ہیں کہ چونکہ یہ غیر زبان میں الہام ہے اور الہام میں ایک صورت ہوتی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ بعض الفاظ کے ادا کرنے میں کچھ فرق ہو،
اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض جگہ خدا تعالیٰ انسانی محاورات کا پابندی نہیں ہوتا یا کسی اور زمانے کے متروک اور محاورے کو اختیار کرتا ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض جگہ انسانی گرامر یعنی صرف و نحو کے ماتحت نہیں چلتا۔ اس کی نظیر قرآن شریف میں بہت پائی جاتی ہے۔ استغفر اللہ، بہت بڑا یہ کفر بک گئے ہیں مرزا صاحب۔ قرآن کے اندر کوئی ایک بھی گرامیریٹیکل مسٹیک نہ عربی زبان میں ہے، جو بلکہ قرآن ہے ہی جو قرآن کی عربی کی آج کی جو بھی گرامر ہے یا ان کی جو ٹاپ لیول کی انٹلیکچوئل گرامر ہے، اس کے اصول وہ قرآن میں سے نکالتے ہیں، لیکن مرزا صاحب اس کے برعکس بات کہہ رہے ہیں کہ بعض جگہ انسانی گرامر صرف و نحو کے ماتحت نہیں چلتا۔ اس کی نظیریں قرآن شریف میں پائی جاتی ہیں، اور آگے وہ ایک پھر وہ آیت کا بھی حوالہ دیتے ہیں، اِنَّا حَاذَا اِنَ السَّاحِرِينَ، انسانی نحو کی روح سے ان حاضین ہونا چاہیے تھا۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 304 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جا کے حاشیہ پڑھ لو میرا۔ اچھا، پھر آگے وہ اس الہام کی جو انگریزی والا تھا ڈو آل دا مین شوڈ بی اینگری، اس کا ترجمہ بھی وہ خود کر رہے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ تمام آدمی ناراض ہوں گے لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا، وہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ کا کلام بدل نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد ایک دو انگریزی الہام اور ہیں جن سے کچھ تو معلوم ہے، اور وہ یہ ہے I shall help you، لیکن اس کا ترجمہ انہوں نے نہیں کیا ہوا، آپ کو پتہ ہے۔ خیر، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اس کے بعد یہ ہے you have to go to Amritsar، اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں پھر ایک فقرہ ہے جس کے معنی مجھے معلوم نہیں ہے، اور وہ یہ ہے he halts in the ضلع پشاور۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، he is halted in the، یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح آگے چلتے ہیں اور چلتے ہیں انگریزی الہامات کے ہی سلسلے میں ہم اپنی انگلی وہ نظم کی طرف۔ بڑی مزیدار نظم تھی یار، وہ بڑی مزیدار نظم تھی، میں حیران ہو گیا ہوں یار۔ مرزا صاحب، مطلب میں تو سمجھتا تھا مرزا صاحب جو ہے یہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہو سکتے، لیکن انہوں نے جو انگریزی میں نظم لکھی ہے، میں حیران رہ گیا ہوں، مجھے پہلے کیوں نہیں پتہ لگا ان چیزوں کا۔ اچھا، کدھر گیا اور کسی نے کوئی گپ شپ کو لگانی ہے تو بتا دیں یار، میں ابھی انشاءاللہ ایک دو والے اور نکالنے تھے اس کے۔ کوئی سوال ابھی تک جتنے الہامات پیش کیے گئے ہیں ان کے اوپر، یا کوئی اور اعتراض تو بتا دیں پلیز۔ ہاں، مرزا صاحب کا ٹیچی یہ بڑا مزیدار ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 322 اور روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 346۔ اس کے اوپر وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا اس دن ٹیچی کا ثبوت کہاں پر ہے پپو، تو اس کا مرزا صاحب نے بتایا ہوا ہے کہ 5 مارچ 1905 کو میں نے خواب میں دیکھا، ٹھیک ہے، جو شخص فرشتہ معلوم ہوتا تھا میرے سامنے آیا، اس نے بہت سا روپیہ میرے دامن میں ڈال دیا۔ میں نے اس کا نام کو پوچھا، اس نے کہا نام کچھ نہیں۔ میں نے کہا آخر کچھ تو نام ہوگا۔ اس نے کہا میرا نام ٹیچی ہے۔ پنجابی زبان میں ٹیچی وقت مقررہ کو کہتے ہیں، یعنی عین ضرورت کے وقت پر آنے والا۔ تب میری آنکھ کھل گئی۔ بعد اس کے خدا تعالیٰ کی طرف سے کیا ڈاکیے کے ذریعے سے براہ راست لوگوں کے ہاتھوں سے اس قدر مالی فتوحات ہوئی جن کا خیال اور گمان نہ تھا، کئی ہزاروں روپیہ آ گیا۔ چنانچہ جو شخص اس کی تصدیق کے لیے صرف ڈاک خانے کے رجسٹر 5 مارچ 1905 سے آخر سال تک دیکھے، اس کو معلوم ہوگا کہ کس قدر روپیہ آیا تھا۔ یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کی مجھ سے یہ عادت ہے کہ اکثر جو نقد روپیہ آنے والا ہو یا جو لوگ چیزیں تحائف کے طور پر بھیج رہے ہو، ان کی خبر قبل از وقت بذریعہ الہام یا خواب کے مجھ کو دے دیتا ہے، اور اس قسم کے نشان کوئی 50,000 سے زیادہ ہوں گے۔ اچھا، اسی طرح ان کا 148واں نشان ایک بیان کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ میں نعمت اللہ ولی کا وہ قصیدہ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے میرے آنے کی پیشگوئی دی تھی اور میرا نام بھی لکھا ہے، اور بتایا تھا کہ 13ویں صدی کے آخر میں وہ مسیح موعود ظاہر ہوگا، اور میری ہی نسبت وہ نعمت اللہ ولی نے یہ شعر لکھا تھا،
मेहदी वक्त ईसा दौरा हर दौराए शह सवारी बेनब, यानी वो आने वाला मेहदी भी होगा और ईसा भी होगा और दोनों नामों का मसदाक होगा और दोनों दावे करेगा। बस इसी असना में मैं ये शेर पढ़ रहा था, एन पढ़ने के वक़्त मुझे इल्हाम हुआ, अज पाए आले मोहम्मद एहसन रा तारक रोजगारी बेनम, यानी मैं देखता हूँ कि मौलवी सैयद मोहम्मद एहसन अमरोही इसी गरज के लिए अपनी नौकरी से जो रियासत भोपाल में थी अलहदा हो गए हैं। ये मोहम्मद एहसन जो है इनके घर आके बैठ गया हुआ था ना अपने बीवी बच्चे ला के वो छोटी सी कटरी में। तो मिर्ज़ा साहब की किताबें यही लिखता था। को अरबी की चीज़ इबारत करवानी होती थी, करेक्शन मिर्ज़ा साहब इससे कराते थे। को अरबी इल्हाम हो जिसकी समझ ना आ रही हो तो यही एहसन सैयद अहमद एहसन अमरोही साहब से ही पूछते थे। वो कह रहे हैं भोपाल में थी अलहदा हो गए ताकि खुदा के मसीह के मौत के पास हाजिर हो, उसके दावे की तईद के लिए खिदमत बजा लावें, और ये एक पेशगोई थी, बाद में निहायत सफाई से ज़हूर में आई। फैसल ये भाई सिलसिला क्वेश्चन एक छोटा सा जी कि अरबी के लिए बंदा रखा हुआ था इल्हाम समझने के लिए, जी जी। तो अरबी का जो इल्हाम होता था वो याद कौन करता? वो बंदा याद करता था कि मिर्जा साहब खुद ही मैं आके बताते थे? वो भी मैं आपको एक सेकंड जरा ठहर जाए, आपको वो भी रिवायत बड़ी मज़ेदार है। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, मुझे वो निकाल लेने दें। वो भी बड़े मज़े की रिवायत है, वेरी गुड। बल्कि इससे आपको अभी इस इबारत के अंदर एक नई चीज़ पता लगने लगी है कि मिर्ज़ा साहब के ये जो इल्हामात हैं ना सारे, ये अंग्रेज़ी उर्दू अरबी वाले, इनमें सारों के अंदर इनके दोस्तों की कितनी कंट्रीब्यूशन है वो अभी आपको बताता हूँ। एक सेकंड मुझे वो सवाल पे निकाल लेने दें। किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गए ये तो एज वाला यार चल रहा है ना। ये साहबजादा लतीफ़ की शहादत, इधर आ जाओ ऊपर, ये सईदना हुसैन वाले आ गए। इधर ही मैंने कहीं यार सेव किया हुआ है। सीरतुल मेहंदी का हवाला है, बल्कि दो अलग-अलग रिवायतें हैं और दोनों ही बड़ी दिलचस्प हैं। मिर्ज़ा साहब की अरबी भी उससे बड़ी क्लियर हो रही है कि मिर्ज़ा साहब की अरबी का क्या लेना देना था, और दूसरी भी हो रही है इसमें आओ भाई यार। बल्कि वो मैंने अपनी प्रोफाइल पे लगाया हुआ है, उधर से भी जाके उस्मान भाई आपको मैं निकाल के भी देता हूँ, क्योंकि इधर से मैंने ये खोली हुई है ना दूसरी वाली, उसके अंदर अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये वाला मैं आपको भी लाइव के बाद देता हूँ, बड़ा मज़े का वाला है। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मिर्ज़ा साहब जो थे ना उनके इल्हामात के कई दफ़ा लोग उनको कहते थे आपका ये जो जुमला है ना ये ठीक नहीं है, ग्रामर वाला ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो वो दोस्तों के कहने के ऊपर वो फिर करेक्शन उसी तरह छाप देते थे कि भाई ताकि उनकी दिल आज़ारी ना हो। तो मैंने उनसे पूछा ये मिर्ज़ा साहब के इल्हामात के अंदर लोगों की करेक्शनें छपी हुई हैं? तो 2 मिनट के लिए वो चुप कर गए। लेकिन वो कहते हैं वो अगर करेक्शन उन्होंने को की हुई है तो गलत नहीं की हुई, वरना मिर्ज़ा साहब ना छापते। मैं तो हैरान ही हो गया उन लोगों की ये बात सुनकर। किधर गया यार वो रेफरेंस, इसी के अंदर था तो इसी फोन में। वही बात होगी ना कि मिर्जा साहब और नूरुद्दीन से पूछ रहे हैं कि ये अब मेरे तो सही तो होती है हदीस कि जर्द चादरों वाला, हाँ होती है, कर लो कर लो। हाँ वो तो खैर उन्होंने मिर्ज़ा साहब ने तो उसको कहा था कि भाई मैं ये पूरी नहीं कर सकता। तो उन्होंने उनको कहा था, दमिश्की हदीस का वो वाला है कि क्यों ना हम दमिश्की हदीस को साइड पे रख के, मतलब हम दमिश्की हदीस को साइड पे रख देते हैं। हाँ ये मिल गया, जरा जरा सुनिएगा उस्मान भाई। सीरतुल मेहंदी का पेज नंबर 82 है और रवायत का नंबर है 104। सीरतुल मेहंदी का पेज नंबर 82, रवायत का नंबर 104। बयान किया मुझसे मौलवी शेर अली साहब ने कि हजरत मिकी माउस फरमाते थे कि हमारी जितनी भी अरबी तहरीरें हैं ये सब एक रंग के इल्हाम है, क्योंकि सब खुदा की तईद से लिखे जाते हैं। और फरमाते थे कि बाज़ औक़ात मैं कई अल्फाज और फिक्रे लिख जाता हूँ मगर उनके मानी मुझे नहीं आते। उस्मान भाई समझ रहे हैं आप? मन ही नहीं आते फिक्र। हाँ, मैं अब कई दफा अल्फाज और फिक्रे लिख जाता हूँ मगर उनके मुझे मानी नहीं आते। फिर लिखने के बाद लुगत देखता हूँ तो पता लगता है कि मैंने क्या लिखा।
नेज मौलवी साहब मौसूफ बयान करते हैं, मतलब मैंने आपको कहा नहीं काले सफे जो मिर्जा साहब ने सफे काले किए हुए हैं वो फैसल इसी तरह भाई के सफे। हाँ फैसल भाई ਉਹ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ हाँ, वो बिल्कुल की लिख बैठे हैं, मैं की लिख बैठा हूँ। वो फरमा रहे हैं कि नेज मौलवी साहब मसूफ बयान करते हैं कि हजरत साहब अरबी किताबों की कापियां और प्रूफ हजरत खलीफा अव्वल यानी कि हकीम नूरुद्दीन और मौलवी मोहम्मद हसन साहब, यही जो मैंने जिनका नाम लिया है, इनके पास भी भेजा करते थे और फरमाते थे कि अगर किसी जगह इस्लाह हो सके तो कर दे। इल्हाम मिर्जे के हैं, हो ये लाश की तरफ से रहे हैं और इस्लाह कर रहे हैं उनकी कौन, हकीम नूरुद्दीन साहब और मौलवी मोहम्मद हसन साहब। और वो फरमाते कि अगर किसी का इस्लाह हो सके तो कर दे। हजरत खलीफा अव्वल तो पढ़कर उसी तरह वापस फरमा देते, लेकिन मौलवी मोहम्मद एहसन बड़ी मेहनत करके उसमें से बाज जगह गलतियां पकड़ते और इस्लाह के तरीक पर लफ्ज बदल देते। ठीक है, मतलब वो जिस तरह मैंने आपको अंग्रेजी में सुनाए थे ना, इल्हाम गलत हुए हुए हैं कि गॉड इज कमिंग बाय आर्मी, बाय आर्मी नहीं विद आर्मी होना चाहिए, या इसी तरह यू शुड डू व्हाट आई टेल यू। ठीक है, उसको भी उन्होंने बिल्कुल सही किया। बाय आर्मी प्रोडक्ट इसलिए आया यूज हुआ है क्योंकि वो जो गॉड है वो ये लाश है ना तो उसको आर्मी पकड़ के साथ लेके आ रही है और वो किल दी एनिमी। बहरहाल चले छोड़े परे। अब वो मौलवी मोहम्मद हसन बड़ी मेहनत करके बास जगह इस्लाह के तरीक पे लफ्ज ही बदल देते। मौलवी शेर अली बयान करते हैं कि हजरत मसीह मौद ने फरमाया कि मौलवी मोहम्मद हसन ने अपनी तरफ से तो इस्लाह करते हैं, मगर मैं देखता हूं कि मेरा लिखा हुआ लफ्ज ज्यादा बरमहल और फसीह होता है और मौलवी साहब का इस्लाह वाला लफ्ज कमजोर होता है, लेकिन मैं कहीं कहीं इनका लिखा हुआ लफ्ज भी रहने देता हूं। उस्मान भाई, जी मैं कहीं 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 इनका कहीं लिखा उनका हुआ लिखा लफ्ज भी रहने भी देता हूँ रहने देता हूं ताकि इनकी दिल शिकनी ना हो कि इनके लिखे हुए सब अल्फाज काट दिए। खाकसार अर्ज करता है कि हजरत मसीह का कहना था कि अरबी किताब की कापियां प्रूफ के पास उलमा के पास ये कहकर भिजवाते कि देखो कोई इस्लाह हो तो कर सको तो कर दो। ठीक है, अब इसी सीरतुल मेहंदी की हिस्सा सोम के अंदर सफा 540 के ऊपर रिवायत नंबर 552 है, बल्कि 52 नहीं 53 जो आपने कही थी ना उस्मान भाई, जो आपने बात कही थी वो ये रवायत है 553। डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल ने बयान किया कि हजरत मिक्की माउस को कुरान मजीद के बड़े हिस्से या सूरतें याद ना थी। बेशक आप कुरान के जुमला मुतालब पर हावी थे, मगर हिफ्ज के रंग में कुरान का हिस्सा याद ना था। कसरत मुताला और कसरत तदब्बुर से ये हालत हो गई थी कि जब कोई मजमून निकालना होता तो खुद बताकर हफाज से पूछते कि इस माने की आयत कौन सी है, या इस तरह की आयत का टुकड़ा कहाँ पर है, या ये लफज किस आयत में आता है। मतलब वो अपनी तरफ से कोई बात सोचते थे, फिर उसके हिसाब से आयत के अंदर तरोड़ मरोड़ ये जो तवीलें हम कहते हैं ना कि ये जो हमें समझ नहीं आती कि ये कादियानी ये तवीलें लेके कहाँ से आ रहे हैं, वास्ते सानी वाली, नबूवत नाम में मिलने वाली, ये सारी चीज़ें ये मिर्ज़ा साहब ने इस तरह जमा की हुई हैं कि जो उधर अफाज बैठे होते थे उनसे कहते थे अच्छा बताओ ये इनाम वाली आयत कहाँ पर है, उन्होंने बता दी जनाब सूरह निसा 69। वहां से नबूवत इजाद कर दी कि भाई अब जो जो अतात करेगा उसको नबूवत मिलेगी। ठीक है, ना उनको मतलब पता है ना उनको मतलब आता है, ना उन्होंने जब तक लुगत नहीं देखते उनको मतलब भी नहीं पता लगता। तो ये दो रिवायतें जो आपका सवाल था ना उस्मान भाई, उससे रिलेटेड मैंने आपकी नज़र कर दी। अच्छा यार, यहाँ पर ना अभी नमाज का टाइम होने वाला है, तो मैं इंशाल्लाह आधे पौने घंटे बाद दोस्तों फिर हाजिर होता हूँ। थोड़ा खाना खुना भी खाएं, तो आप लोगों इंशाल्लाह ने इंशाल्लाह कोई थीम रखनी है तो रख लें, जिस तरह की आज रखनी है। मिर्ज़ा साहब के दावे, मिर्ज़ा साहब के इल्हाम, मिर्ज़ा साहब का किताबों के तजाद,
तनाकुस, जो भी आप कहेंगे। आज अभी मैंने फैसल कंप्यूटर खोल भाई दिया, आपके सामने पेश आपको कर एक देता छोटा हूँ। सा 1 मिनट दें मुझे, बताता हूँ। जी रात जी। को जो है ना वो सारे मरजई ना सीना खोबी कर रहे थे और बाबर और सीकर को गले निकाल रहे थे। इवन के वो स्टेरियल साहब भी जो है ना वो भी अपनी छाती पीट रहे थे और कह रहे थे मैं छाती पीट के चैलेंज कर रहा हूँ आपको। और बात क्या थी कि मिर्ज़ा साहब ने मुबारक मिर्ज़ा को बचाने के लिए शादी की और उसके पीछे अकीदा ये था कि शादी होने के बाद इसकी मौत टल जाएगी, या अकीदा शायद ये था कि इसकी जगह इसकी बीवी मर जाएगी जो कि 2.5 साल की मरियम बच्ची थी। अच्छा, फिर आगे आगे क्या बना फिर? फिर उधर अलीम साहब भी बड़े गुस्से में, अलीम साहब लानते डाल रहे थे उनके ऊपर। कालू आया, कालू भी आके नहीं मान रहा, फिर उनको बुक खोल के दिखाई। बुक खोल के फिर जो है उसके बाद स्टेरियल साहब तो नहीं आए, लेकिन उसके बाद बात चलती रही और लानते। अलीम साहब भी कल गुस्से में थे। पप्पू थे तुम वहां पे रात को? आई थिंक वीडियो बड़ी जल्दी आएगी। वीडियो जो है वो वो अपलोड करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा और मजा आएगा उसको देखने का। ठीक है, अच्छा किया आपने मुझे अपडेट कर दिया। मैं असल में सुबह बहुत जल्दी काम पे जाना होता है उस्मान भाई, मैंने 6 बजे काम पे जाना होता है, तो मैं रात को जल्दी सो जाता हूँ। इशा जिस तरह ही होती है, इशा पढ़ के सो जाता हूँ। तो वो मैं रात को क्यों जो होता है मुझे सुबह ही पता लगता है। तो इंशाल्लाह मैं आता हूँ, कोई वीडियो शीडियो दोस्तों ने अपलोड की होगी, चेक करते हैं। तो थीम आप लोग सोच लें। आज मिर्ज़ा साहब के इलामों पे बात करनी है, मिर्ज़ा साहब के दावों पर बात करनी है, मेहदी के दावों पे बात करनी है, मुजद्दिद के दावों पे बात करनी है, मसीह मसीह का जो आपने कहा था उनके दावों पे बात करनी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बास्त सानी जो इसने इजाद की है उस पे बात करनी है। रेफरेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने सारे खोले हुए हैं, जिस जिसको चाहिए मांगता जाए, गर्मा गर्म मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। ठीक है, चले नमाज के बाद होती है मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। ये अलग बात है, लेकिन इसकी दलील यहां से लेते हैं।